میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے، اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا. السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دھروو راٹھی ایسی شخصیت جن کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، ہندوستان میں ہی نہیں بٹ ہر جگہ پہ، کیونکہ وہ حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ پہ، بھگوان پہ یا کسی بھی گاڈ پہ یقین نہیں رکھتے. ریسنٹلی ان کے کویشچن اینڈ آنسر سیشن میں انہوں نے یہی کہا کہ میں کسی بھی بھگوان پہ، اللہ پہ یقین نہیں رکھتا. تو آج اسی چیز پہ ہم ریاکشن دینے والے ہیں، تو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو. میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. مشہور انڈین جرمن یوٹیوبر دھروو راٹھی نے اپنے 25 ملین سبسکرائبر مکمل ہونے پر ایک اسپیشل Q&A ویڈیو کے اندر ایک ایسے سوال کا جواب دیا جو آپ اس جیسے کسی سمجھدار بندے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اس Q&A کے اندر سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ کس ریلیجن کو ماننے والے ہیں، کس مذہب کو مانتے ہیں، اور دھروو کا جواب کیا تھا. یہ ویڈیو کلپ آپ پہلے خود دیکھ لیں. یہ والا سوال بہت ہی زیادہ لائکڈ ہے، 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے. ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے، نہیں. میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایولیوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے، اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا، ان کے اوپینین کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں. آپ پوچھو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بھگوان میں نہیں مانتا تو ریلیجنز کی رسپیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دنیا بھر میں بلینس آف لوگ ریلیجن کو ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں. ریلیجن کی مدد سے کروڑوں لوگوں کو امید ملتی ہے، اپنی لائف میں ایک پرپس ملتا ہے، اپنی زندگی میں کٹھنائیوں سے لڑنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. اور ایک کلچرل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجنز لوگوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھنے کا کام کرتے ہیں. ڈھیر سارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ریلیجن سے نکل کر آتے ہیں، جن کی اپنی ایک اہم جگہ ہے ہماری اس دنیا میں. یہی کارن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو ایتھسٹ بلاتا ہوں. دھروو کا کہنا تھا کہ میں خود کو ایک ایتھیسٹ مانتا ہوں، ایک ہندو ایتھیسٹ. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایتھیسٹ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو خدا کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتے. وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا یا اس جیسی کوئی ہستی ایگزسٹ کرتی ہے. ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ہم انسانوں سمیت دنیا اور کائنات کی ہر چیز محض ایک اتفاق یا پھر حادثے کے نتیجے میں بنی ہے. یہ لاکھوں کروڑوں سال کی ایولیوشن کا نتیجہ ہے یا پھر ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے اندر خدا جیسی کسی ہستی کا کوئی کردار نہیں. یہ کسی کریٹر کی کریشن نہیں ہے اور اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ، کوئی سپر نیچرل پاور ایگزسٹ نہیں کرتی. اب اس طرح سے اوپنلی اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے باوجود بھی میرے دل میں دھروو کی رسپیکٹ پھر بھی بڑھ گئی ہے. آپ سوچیں گے کہ کیسے؟ ایسا اس لیے کہ اس سوال کے جواب کے اندر دھروو نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ میں نے سائنس کو اور ہسٹری کو پڑھنے کے بعد آبزرو کر کے حاصل کیا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے. میں اپنی تمام انڈرسٹینڈنگ اور لاجک کے بعد یہ مانتا ہوں کہ خدا جیسی یا پھر اللہ جیسی کوئی ہستی وجود نہیں رکھتی. یعنی میری انڈرسٹینڈنگ غلط بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس نے ایتھیسزم کو پرموٹ کرنے کی بھی یہاں پر کوشش بالکل نہیں کی، کیونکہ دوسری طرف اگر آپ آج کے ماڈرن ایتھیسٹ دیکھیں تو آپ ان کو اینٹی اسلامک ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے. اپنے ایتھیسزم کے ریلیجن کو پرموٹ کرنا نہیں ہوتا، کوئی لاجیکل بات نہیں کرنی ہوتی، بلکہ ہر چیز کے اندر اسلامک قوانین یا پھر مذاہب کے قوانین کو لا کر ان کا مذاق بنانا ہوتا ہے. اور یہ کام دھروو نے بالکل بھی نہیں کیا، جس کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرو، اپنی سوچ کا اظہار کرو، لیکن کسی کو اس پر لیبل نہ کرو، کسی کو اس پر تھوپ نہ دو. اگر آپ کو کسی کی سوچ کے ساتھ اتفاق نہیں ہے تو آپ اس کو لاجیکلی اس چیز کے لیے قائل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری سب سے بڑی وجہ کہ میرے دل میں اس کے لیے رسپیکٹ کیوں ہے کہ وہ اپنی جہالت اور گمراہی سے نکل کر نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دماغی طور پر تیار ہو چکا ہے. مثال کے طور پر جب بھی آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اسے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جس مذہب پر، جس عقیدے پر تم ابھی تک تھے وہ بالکل غلط ہے، وہ دراصل گمراہی ہے. اس کو لاجیکلی قائل کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں اگلے سٹیپ پر، یعنی اس کو اسلام کے بارے میں بتا کر اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا، لاجیکلی اس کے بارے میں قائل کرنا.
اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دھروو تو آدھا مسلمان تو پہلے ہی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے کفر کے عقیدے کو تو پہلے ہی چھوڑ چکا ہے۔ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھدار ہے، ریسرچر ہے اور اس کے پاس دنیا جہان کا بہت سارا نالج ہے تو دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر وہ ایکسپرٹ بھی ہو۔ کوئی نہ کوئی دنیا کی فیلڈ ایسی ہو سکتی ہے جس کے اندر وہ شخص کمزور ہو سکتا ہے، اس پر اس کی گرپ نہیں ہو سکتی، اس فیلڈ کے بارے میں اس شخص نے زیادہ پڑھا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں زیادہ ریسرچ نہیں کی ہوتی۔ اور دھروو کا معاملہ بھی ریلیجن کے معاملے میں بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈی، یعنی دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ساتھ پڑھنے کے بعد کمپیریٹیولی اس سے کوئی نتیجہ نکالنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نشانیوں سے اس قدر ظاہر ہے کہ شاید کوئی اور ذات دنیا میں اس قدر ظاہر ہو، اور اسی سیم ٹائم کے اندر وہ ذات انسانوں سے اس قدر پوشیدہ ہے، اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی ذات ہو، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس ذات کو بنا دیکھے اس پر ایمان لانا، یہی تو انسانوں کا اصل امتحان ہے۔ دیکھ کر تو ہر شخص اس پر ایمان لے آئے گا، لیکن یہ انسانوں کی آزمائش نہیں رہے گی، پھر یہ ٹیسٹ ہی نہیں رہے گا۔ اور اگر ٹیسٹ نہیں رہے گا تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ دنیا میں کس شخص نے جہنم میں جانا ہے، جہنم کے کس درجے کے اندر جانا ہے، کس شخص نے جنت کے اندر جانا ہے، اور کس شخص نے سب سے اعلیٰ جنت یعنی جنت الفردوس میں جانا ہے۔ اللہ کے، بھگوان کے یا پھر خدا کی موجودگی کے اس قدر لاجیکلی اور سائنٹیفکلی ثبوت موجود ہیں کہ ان کو اس ایک ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ لاجیکلی اور سائنٹیفکلی ٹو دی پوائنٹ رہ کر جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کروں۔ ایسے سوال جو کہ ایتھیسٹ کی طرف سے ثبوت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو لاجیکلی وہ قائل بھی کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ایتھیسٹ سے بات کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ خدا کے وجود پر قائل کرنے کی کوشش کریں، ان سے ہمیشہ خدا کے وجود پر بات کریں، کیونکہ اگر ایک بار انہوں نے خدا کے وجود کو مان لیا تو آٹومیٹیکلی ان کو خدا کی بھی ماننی پڑے گی۔ اگر آپ ان لوگوں سے اس چیز پر بحث کریں گے کہ اسلام کے اندر یا پھر کسی بھی اور مذہب کے اندر یہ تعلیمات کیوں موجود ہیں، یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، تو یہ بحث کبھی ختم نہیں ہونی۔ ایک سوال سے کئی اور سوال نکلیں گے اور یہ بحث چلتی رہے گی جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا۔ اگر آپ ان کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کو لاجیکلی قائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے صرف خدا کے وجود پر بات کریں۔ عام طور پر ایتھیسٹ کی طرف سے سب سے زیادہ ایوولوشن کو سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ انسان بھی سمندر کے اندر موجود ایک یونی سیلولر جاندار سے ایوولوشن کا پروسیس طے کرتا ہوا ملٹی سیلولر جاندار اور پھر آخر میں بندروں سے انسان کے اندر بدل گیا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اینٹی اسلامک ایتھیسٹ کی ایوولوشن کچھ ایسے ہوئی ہے۔ پہلی بات کہ چارلس ڈارون کی ایوولوشن کی تھیوری صرف ایک تھیوری ہے، یہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، اس کو اب تک نہ تو سائنس نے ثابت کیا اور نہ یہ کوئی قانون ہے۔ ہاں، لیکن یہ اس حد تک سچ ہے اور فیکٹ بھی ہے کہ مختلف جانداروں کے اندر اپنے مختلف قسم کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے مختلف قسم کے بدلاؤ، چینجز اور ایوولوشن دیکھی گئی ہے۔ اس کے ثبوت بھی ملے ہیں اور یہ چیز دنیا کے ہر جاندار اور ایون کے انسان کے اندر بھی آبزرو کی جا سکتی ہے۔ آرٹک اور ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی سکن، ان کے ہیئر کلر اور ان کی آئز کا کلر مختلف ہوتا ہے تو افریقہ اور عرب کے لوگوں کا بالکل مختلف۔ پر یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ نیچر کے اندر تو دونوں انسان ہی ہیں نا، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوں۔ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ان کا ایک منہ ہے، ان کی دو ٹانگیں ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، سوتے ہیں، سب کچھ ان کا باقی انسانوں کی طرح ہے۔ بالکل اسی طرح سے باقی جانداروں کے اندر بھی اس حد تک ایوولوشن ہوتی ہے کہ اپنے ماحول کے مطابق وہ اپنے جسم کے اندر کچھ بدلاؤ، مثال کے طور پر بیکٹیریا اور وائرس سے لڑنے کی امیونٹی پیدا کر لیں، خود کے رنگوں کو کیموفلیج کر لیں یا پھر اپنے جسم کو چھوٹا یا بڑا کر لیں، لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ ایک بلی اپنی فطرت کے اندر بلی ہی رہے گی، آپ اس کو کسی اور جاندار کے اندر نہیں بدل سکتے۔ وہ بلی کبھی بھی ایوولوشن کے پروسیس کو طے کرنے کے بعد ہاتھی نہیں بن سکتی۔ ٹائم ٹو ٹائم انسانوں کی جسامت، ان کی رنگت اور ان کے مختلف قسم کی امیونٹی سے لڑنے کی صلاحیت کو تو ڈارون بھی خود کہتا ہے کہ یہ نیچرل سلیکشن ہے، یعنی تھوڑے بہت بدلاؤ جو کہ کوئی بھی جاندار اپنے جسم کے اندر کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اتنے بڑے بدلاؤ نہیں کر سکتا کہ ایک نئے جاندار کے اندر ہی بدل جائے، اور یہ بدلاؤ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ انسان جیسی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ کریشن کو پیدا کر دے۔ یہ بالکل ناممکن ہے اس وقت تک جب تک اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ یا پھر کریٹر موجود نہ ہو۔ الٹا انسانوں کے اندر اس طرح کی ایوولوشن کہ وہ ہر طرح کی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اپنے جسم کے اندر امیونٹی پیدا کر لیتے ہیں اور ہر طرح کے ماحول کے اندر، چاہے ٹھنڈا ہو، گرم ہو یا پھر کسی بھی طرح کا ماحول ہو، وہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ انسانی جسم کے اندر اس طرح کی ایوولوشن کا موجود ہونا اس انجینئر کی، اس ذہین دماغ کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اگر سب کچھ سائنس پر چھوڑ دیا جائے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی ماڈرن سائنس یہ بھی نہیں بتا پاتی کہ وہ پہلا سیل جو کہ سمندر کے اندر موجود تھا، یعنی یونی سیلولر جاندار،
اس کو اس قدر انرجی اور سازگار ماحول کس نے دیا کہ وہ یونی سیلولر ہو کر ملٹی سیلولر جاندار کے اندر بدلا اور ایوولوشن کا پروسیس طے کرتا ہوا بندر بنا، اور اس کے بعد سائنس کی تھیوری کے مطابق وہ انسان بنا۔ اس یونی سیلولر جاندار کے بارے میں سائنس کو ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایوولوشن کی تھیوری پھر کس بیس پر ٹکی ہوئی ہے؟ انسانی تاریخ یا پھر ریٹن ہسٹری جو کہ اب تک ہم انسانوں کے پاس موجود ہے وہ ہے 10,000 سال کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا 10,000 سال کے اندر انسان خود کو ایوولوشن کے ذریعے اتنا بھی نہیں بدل پایا کہ کسی اور مخلوق کے اندر کم از کم نہ بدلتا تو کوئی نیا آرگن تو اگا لیتا؟ آج کے ٹائم میں آرکیولوجسٹ اور ریسرچر لوسی نام کی یا پھر ہومو اریکٹس نام کے فوسلز کو یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ یہ انسانوں کے آبا و اجداد تھے۔ ان کے ڈھانچوں کو اور ان کے فوسلز کو ایوولوشن کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ انسانوں کے کوئی رشتہ دار تھے یا پھر واقعی نیچر کے اندر کوئی انسان تھے جو کہ کئی ملین سال پرانے ہیں اور انسانی ایوولوشن کو ثابت کرتے ہیں۔ اب اس طرح کے کانسیپٹ کا مقصد دنیا کے اندر موجود تمام مذہبوں کی بنیاد یعنی انسانی تخلیق کے کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے کہ انسان جیسی ذہین اور کمپلیکس مخلوق کو کسی اللہ، کسی بھگوان یا خدا جیسی ذات نے خود بنایا اور اسے دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ کیونکہ ایک بار آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ کانسیپٹ ڈال دیا گیا کہ انسان تو دراصل ایک نیچرل پروسیس سے خود بخود تخلیق ہو گیا، تو لوگوں کا یقین خود بخود ہی خدا کی ذات پر ختم ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ آپ میڈیکلی طور پر ایک بار خود ذرا انسان کے وجود کو دیکھیں، اس کا ایک ایک جو فنکشن ہے کام کرنے کا وہ اپنے اندر ایک الگ الگ پوری دنیا رکھتا ہے، اور اس ٹاپک پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، کیونکہ انسان سے بڑھ کر کوئی کمپلیکس ترین اور ذہین ترین مخلوق اس پوری دنیا کے اندر اور کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے جسم کے اندر وہ خودکار نظام موجود ہے جو کہ اس کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن دن رات اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ دن رات اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے گردے، اس کا جگر، پھیپھڑے، معدہ، خون، آنتیں، ہڈیاں، وینس، نیورولوجیکل سسٹم، اس کی آنکھیں۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اتنا کمپلیکس ترین نظام جو کہ خودکار طریقے سے چل رہا ہے، بھلا کسی دماغ کے بغیر یہ بننا ممکن ہے؟ کیا لاجیکلی یہ خود بخود بننا پاسبل ہے؟ آج کا ماڈرن انسان دنیا جہان کی اگر ٹیکنالوجی کو ملا بھی لے تو ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتا، تو انسان جیسی کسی کریشن کو بنانے کے بارے میں سوچنا تو اس کے دماغ کے بہت پرے کی چیز ہے۔ لیکن آج کے ٹائم میں اسی انسان کا یہ ماننا ہے کہ یہ انسان جو کہ دنیا کی سب سے کمپلیکس ترین کریشن ہے، یہ خود بخود بنا کسی کریٹر کے بن گیا۔ واہ! اگر ایک لمحے کے لیے ایتھیس کی لاجک کو مان لیا جائے کہ انسان کا دنیا میں آنا دراصل ایک قدرتی عمل تھا اور بس ایک قدرتی حادثہ تھا، وہ بس ایوولوشن کے پروسیس سے یہاں تک پہنچ گیا، تو میرا یہ سوال ہے کہ ان کے مطابق دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پیدا ہونا، جوان ہونا، بچے پیدا کرنا اور اس کے بعد مر جانا، کیا صرف یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے؟ اور مرنے کے بعد کیا؟ اگر دنیا کے اندر کسی طاقتور شخص نے کسی غریب کا حق مارا، اس پر ظلم کیا اور اس کو انصاف نہیں دیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی ناکام گیا اور مرنے کے بعد بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملنا؟ کیا ان کی لاجک کے مطابق یہ انصاف ہے؟ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور دنیا کے اندر انسانوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے کہ ان کو آخرت کے اندر اس کا ریوارڈ ملے، یہ سب کچھ انسان کو ریلیجن نے ہی سکھایا ہے، نہ کہ سائنس نے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی مشین کا کریٹر ایک مشین کے ساتھ اپنی مینول گائیڈ دیتا ہے کہ اس مشین کو آپریٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر اس کو غلط طریقے سے آپریٹ کریں گے تو یہ کام کرنا بند کر دے گی یا پھر یہ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کس جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کئی طرح کی مینول گائیڈز ٹائم ٹو ٹائم انسانوں کے لیے کئی بار بھیجی ہیں، اور یہ آخری مینول تھا قرآن پاک، جو انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ان کو کیوں پیدا کیا گیا، اور کیا چیزیں ہیں جو کہ ان کے دل کو گناہ سے زنگ آلود کر سکتی ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کو آخرت کے اندر ہمیشہ کا اجر دیں گی۔ سائنس اور ریلیجن دونوں اس بات پر ایگری ہیں کہ ہماری یہ یونیورس ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر وجود میں آئی جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ اب اس تھیوری کو اس لیے قابل قبول مانا جاتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ ٹائم کے اندر پیچھے جا کر اس کو ہوتا نہیں دیکھ سکتے، مگر کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن یعنی دھماکے کے بعد جیسے ہم اس کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے خلا کے یہ ٹکڑے ریڈیشنز کی صورت خلا کے اندر بکھرے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج تک یہ ماڈرن سائنس اس بات کا جواب نہیں دے سکی کہ اس چھوٹے سے نقطے کے اندر یا پھر نتھنگ پوائنٹ کے اندر اس قدر انرجی کہاں سے آئی کہ یہ پھٹ کر اتنی بڑی اور اس لامحدود کائنات کی شروعات کر دیتی ہے، اور اسی دھماکے کے بعد ہماری گلیکسیز، سٹارز اور پلینٹس وجود میں آئے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو دھماکہ صرف تباہی لاتا ہے، اس دھماکے نے اتنا ترتیب کا نظام کھڑا کر دیا کہ ہر ایک سٹارز، گلیکسیز اور سیارے صرف اپنے اپنے مخصوص راستوں پر ہی گھوم رہے ہیں، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ اس کوانسیڈنس یا اتفاق کی پروبیبلٹی ہے بالکل زیرو۔
آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس 100 کے قریب ڈائز یا چھکے موجود ہیں اور ہر بار آپ اس کو اچھال کر یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک چھکے پر یا پھر ہر ایک ڈائز پر صرف 6 نمبر آئے. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل اسی طرح سے ہماری اس کائنات کا ایک دھماکے سے بن جانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس پروبیبلٹی کو ہم سچ مان لیں. اور بالکل اسی طرح سے ایک دھماکے کے بعد ایک ترتیب والی کائنات کا وجود میں آ جانا دراصل اس کے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے. ہماری یہ کائنات اس خالق کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اس کے علاوہ انسانوں کے رہنے کے لیے ایک ایسی جگہ بنانا جو کہ نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی، انسانوں کے رہنے کی اس زمین کو سورج سے صرف اتنے فاصلے پر رکھنا کہ سورج کی صرف روشنی اور کچھ ہیٹ ہی وہاں پر پہنچ سکے، اور ان انسانوں کو سورج کی ہارمفل ریڈیشن سے بچانے کے لیے زمین کے گرد قدرتی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو پیدا کرنا، اوزون لیئر ہو یا پھر زمین کا اپنا انوائرمنٹ ہو، زمین پر سانس لینے کے لیے آکسیجن ہو یا پھر چاند کی رات کے اندر موجودگی، جانوروں اور پودوں کا پیدا کرنا ہو جن کی لاکھوں مخلوقات زمین پر بستی ہیں. کیا یہ اتفاق ہے؟ اگر یہ سب کچھ واقع اتفاق ہے تو کئی دہائیوں سے زمین سے باہر کئی زمینوں پر انسانی وجود کو تلاش کرنے کی کوشش کے اندر اب تک ہمیں کچھ ملا کیوں نہیں؟ زمین کی اور سولر سسٹم کی روٹیشن اور پورا نظام جو کہ سورج کو لے کر گھوم رہا ہے، یہ سب انسانوں کے لیے امیجن کرنا بھی مشکل ہے. یعنی اس خالق نے چن کر انسانوں کو زمین پر آباد کیا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جس طرح سے اسلام کا مف شدہ چہرہ درباروں کی صورت میں اور پیری مریدی کی صورت میں غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا گیا، شاید ہی کوئی غیر مسلم ہو جو کہ اس طرح کے اسلام کو سٹڈی بھی کرنا چاہے یا پھر اس سے متاثر بھی ہو سکے، کیونکہ غیر مسلم اس طرح کی رسموں کو دیکھ کر اس کو باقاعدہ اسلام کا حصہ سمجھ لیتے ہیں. وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اس لیے دھرو راٹھی سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈی کریں اور اس کے بعد جب کوئی نتیجہ نکال لیں تو اس کے بعد اسلام کو سٹڈی کریں. اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کی تعلیمات کو یعنی قرآن کو دیکھیں، نہ کہ کسی مسلمان کو. ویسے تو اس ٹاپک پر گھنٹوں میں دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ویڈیو کا اینڈ میں اس بات سے کروں گا کہ سائنس جس کو ایتھیسٹ اپنا سب سے بڑا بھگوان مانتے ہیں، اس سائنس کے مطابق یہ ایتھیسٹ ہماری زمین کے 50% لینڈ کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارے سمندر کے بارے میں 5% سے زیادہ نہیں جانتے، اور ہماری اسپیس کے بارے میں تو 1% سے بھی زیادہ نہیں جانتے. ہاں، لیکن ان کو ایک بات کنفرم ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. اب ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم نہ کریں تو اور کیا کریں. خیر، میری دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب کے اندر ہدایت لکھی ہے تو ان کا دل اس کی طرف موڑ دے. ہم تو ان کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور انسان تو صرف وسیلہ ہی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. یہ تھا ہمارا ریاکشن. اینڈ دھرو راٹھی نے جس طرح سے کہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں اور میں کسی بھی بھگوان، خدا یا اللہ یا گاڈ پہ بلیو نہیں رکھتا ہوں. حسیف شفقت بھائی نے بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا سائنس کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں. اینڈ بالکل صحیح بات کہی ہے انہوں نے. اور یہ چیز میں نے خود بھی نوٹس کی ہے، اور اس چیز پہ میرا بھی ایمان ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا صرف ایک ہی اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں. ہر چیز اتنی زیادہ بیلنس ہے اس دنیا میں، اس پوری دنیا میں. پوری ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے وہ ایک سوئی پہ ٹکا ہوا ہے. اتنا زیادہ بیلنس ہے اس ارتھ پہ اور اس پورے پلانٹ پہ. تو آپ سوچئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ایک انسان کے اوپر بات کرنے کے لیے ہی کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے کہ انسان کے اندر کیا کیا آرگنس ہیں، کس طرح سے وہ ورک کرتے ہیں، ان کے اندر کتنا ڈیٹا ہے، کس طرح سے ہمارا دل پمپ کرتا ہے، کس طرح سے ہمارے اندر 1.5 لاکھ کلومیٹر کی 1,20,000 کلومیٹر کی وینز ہیں، کس طرح سے ایک انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے انسان کے جسم کے ہر بال کو انکریز کرتا ہے بٹ آنکھوں کے بال کو کبھی انکریز نہیں کرتا. کس طرح سے انسان کے ہر ایک پارٹ، چاہے وہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، کس طرح سے اس کی پوری باڈی ورک کرتی ہے. صرف انسان نہیں، اگر جانوروں پہ بھی اگر آپ نظر مارو گے، یا پھر اگر آپ پلانٹس پہ، پودوں پہ، پیڑوں پہ نظر مارو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے وہ ورک کرتے ہیں، کس طرح سے وہ بڑے ہوتے ہیں، کس طرح سے الگ الگ طرح کے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں. کیا یہ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ اپنے آپ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. انسان خود نہیں کر سکتا تو وہ باقی کی ساری چیزیں اپنے آپ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک چھوٹا سا بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، کہیں گنا اس کا ارب گنا بڑا پیڑ بن جاتا ہے. کیسے پاسبل ہے؟
کیسے زمین میں آپ کچھ ڈالتے ہو اس کی سبزی اگ کے آ جاتی ہے، کیسے ایک گندے قطرے سے ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے، مطلب کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک گندے قطرے سے، اس قطرے سے ہڈیاں بنتی ہیں۔ کیا یہ دماغ کام کرتا ہے آپ کا کہ ہڈیاں بن سکتی ہیں؟ کہ یہ اپنے آپ ہو رہا ہے یا مطلب یہ ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے؟ سائنس کو بھی پتہ ہے، سائنس کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، بٹ ان کو یہ نہیں، ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ کیسے ہو رہا ہے، وہ صرف یہی بولتے ہیں کہ ہوتے آ رہا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا بولتے ہو، ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔